السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں 6 دن گزارنے کے بعد اب مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور یہ سفر ہمیں بس کے ذریعے کرنا تھا۔ ویسے تو دوستو ٹرین بھی جاتی ہے، لیکن ہم نے جو یہاں سے کوئٹہ سے ہی ساری بکنگ وغیرہ کرائی تھی، تو اس میں یہ بس ہی شامل تھی ہمارے مدینہ جانے کے لیے۔ تو ہم تقریباً صبح 10 بجے اپنے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر چکے تھے، اور مدینہ ہم شام کو 5 ساڑھے 5 بجے پہنچے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ہوٹل جانا تھا۔ تو اس ٹائم دوستو ہم لوگ اپنے سفر کو شروع کر چکے تھے۔ تو کچھ مناظر میں آپ کو مکہ سے نکلتے وقت کے دکھا رہی ہوں، اور اس طرح سے دوستو ہم لوگ جو ہے نا تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ آیا تھا جہاں پہ ساری بسز جو ہیں وہ رکتی تھیں، اور لوگ اتر کے نماز وغیرہ پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کھانا پینا ہوتا تھا فریش ہو کے پھر آ کے دوبارہ سفر شروع کرنا ہوتا تھا ہمیں۔ یہاں پہ جب ہم مکہ چھوڑ کے نکل رہے تھے تو اتنا زیادہ دکھ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ مدینہ میں ہم نے جو ہے نا 9 دن سٹے کرنا ہے، اور 9 دن کے بعد دوبارہ سے ہم نے پھر مکہ مکرمہ ہی واپس آنا تھا، تو اس لیے دل کو ذرا تسلی تھی۔ تو دوستو ریفریشمنٹ لینے کے بعد اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ سے پھر آ کے بس میں بیٹھ چکے تھے، اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ مدینہ جانے کا جو راستہ ہے اس میں راستے میں بس پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور سبزہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا۔ کہیں پہ اگر تھوڑا سا کوئی سبزہ نظر آتا تھا تو میں اس کو کیپچر کرتی تھی، اور زیادہ تر سبزے میں ہمیں کھجور کے درخت ہی نظر آئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے پہاڑی تھے یا پھر ریتیلی زمین تھی، اور کچھ مدینہ جو ہے مجھے بیچ میں کوئٹہ کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ ہمارے کوئٹہ میں بھی اسی طرح کے پہاڑ ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے دوستو تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد اب کچھ آبادی شروع ہو گئی تھی یہاں پہ، اور یہ میں آپ کو مدینہ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی جو ہے نا وہ گلیاں دکھا رہی ہوں۔ ہم جب پہنچے تھے تو ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم مدینہ کی طرف، اب روضہ رسول کی طرف جو تھے وہ گامزن تھے۔ پیدل ہی دوستو ہمارے ہوٹل سے پیدل کا راستہ تھا، اور مکہ اور مدینہ میں جو ہم نے ہوٹل لیے تھے نا دوستو وہ قریب قریب ہی تھے، ہمیں پیدل جو ہے وہ جانا ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ اندر جاتے ہوئے دوستو میں بار بار روضہ رسول کو ڈھونڈ رہی تھی، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جھلک ہمیں نظر آئی تھی۔ اور آپ لوگ یہ زیارت کرنے کے بعد ایک درود شریف ضرور پڑھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنے کے لیے۔ بہت خوش نصیبی تھی دوستو یہاں پہ بھی ہماری کہ ہم لوگ روضہ رسول کے سامنے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، اور یہاں پہ آنے کے لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کا دیدار نصیب ہو۔ تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ خوش تھے ہم لوگ، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ نظارہ، جب دھوپ ہوتی تھی تو وہاں پہ یہ ان امبریلاز کو کھول دیا جاتا تھا، اور اس ٹائم دوستو یہاں پہ نا اگلے دن کی ویو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم یہاں پہ مسجد آئے تھے، اور مجھے باہر جو ہے نا ان قالینوں پہ جگہ مل گئی تھی، تو وہاں پہ بیٹھ کے نا میں نے نماز ادا کی تھی۔ اور یہ والا جو دروازہ ہے گیٹ نمبر اللہ جانے کون سا تھا دوستو، گیٹ تو بہت ہی زیادہ تھے یہاں پہ، اور میں نے جو ہے نا مجھے یہ بڑا اچھا لگا تھا، اور اکثر اس کو میں دیکھتی بھی تھی، تو یہاں پہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ مسجد نبوی میں اندر جانے کے لیے شروع میں کچھ ایسے کیبنٹس بنے ہوئے تھے جس میں لوگ اپنی جوتیاں اتار کے رکھ جاتے تھے اور پھر واپس آ کے پہنتے تھے، کیونکہ یہاں پہ ننگے پاؤں ہی آنا ہوتا تھا اندر۔ تو میں بھی یہی کرتی تھی، اپنے ساتھ اپنی جوتیاں کسی جو ہے نا تھیلے میں ڈال لیا کرتی تھی، اور پھر آ کے آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی تھی، یا اگر کوئی عبادت کرنی ہوتی تھی تو میں یہیں پہ بیٹھ کے کرتی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوستو پھر ہم نکل جاتے تھے ان کا ٹریڈیشنل کھانا ڈھونڈنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا دوستو مندی کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ ان کی کوئی ڈش ہے،
جو کہ ثاقب کی بہت زیادہ فیوریٹ تھی، اور اس نے اسپیشل کوئی جگہ ڈھونڈی تھی یہ مندی کھانے کی۔ تو یہاں پہ ہم لوگ دوستوں آئے تھے، اور واقعی میں یہ بہت مزے کی چیز تھی۔ چاولوں کو پکایا جاتا ہے یخنی میں، اور پھر چکن کو اس کے اوپر جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے، لیکن بہت مزے کی چکن بنی ہوتی ہے۔ تو اور مختلف قسم کی چٹنیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، جو کہ ان چاولوں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، تو اور آج سے اسے کھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی دوستوں یہ بہت پسند آئی تھی۔ مندی کھانے کے بعد ہم نے نا ان کی یہ میٹھی ڈش کنافہ، جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے، اور ہم لوگوں نے نا مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کے اس سے ڈھونڈا تھا، اور پھر کسی سے پوچھنے کے بعد ہمیں یہ اس بیکری میں ملی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیکریوں میں زیادہ عام ملتی ہے۔ تو بس پھر ہم نے نا یہاں پہ بیکری میں آ کے اسے لیا اور اسے انجوائے کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے بسکٹس وغیرہ اور ان کی یہ سویٹس وغیرہ کو بھی میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے بسکٹس تھے ان کے، اور یہاں پہ نا جلیبیاں بھی ان کی بہت زیادہ ہی ٹیسٹی تھی۔ تو ایک دو چیزیں لینے کے بعد ہم لوگ پھر شاپ سے باہر آ گئے تھے، اور کنافہ جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے پیدل واک کرتے ہوئے ہی اس کو کھایا تھا۔ تو اور یہ کوئی ان کی دوستوں میٹھی فرنی ٹائپ کوئی چیز تھی۔ تو رات کے ٹائم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا ویو، جب لائٹیں جو ہیں وہ ساری آن ہو جاتی تھی، اور یہاں پہ نا دوستوں ہم لوگ پھر مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے اپنے ہوٹل کی طرف پیدل جاتے تھے۔